کیوں آئی؟ وجہ بتاتا ہوں وہی، جیسے امام بخاری ترجمۃ الباب لاتے ہیں، اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور امام مالک کا طریقہ کہ حدیث کو بیان کر کے اینڈ پر اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرتے تھے، سری میں کرتے تھے۔ آگے لکھ دیا مسئلہ، قال یحییٰ سمعت مالکا یقول الامر عندنا، کہ ہمارے ہاں حکم یہ ہے ان یقرأ الرجل وراء الامام فیما لا یجہر فیہ الامام بالقراءۃ ویترک القراءۃ فیما یجہر فیہ الامام بالقراءۃ، سری نماز ہو تو اس میں قرات کی جائے، جہری ہو تو ترک کر دی جائے۔ فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے، تو چونکہ مذہب یہ ہے اس لیے اس حدیث کو بھی اسی باب میں لے آئے، یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھا۔ تو یہ مسئلہ مفہوم کا ہے۔ اسی طرح جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، یہ بخاری شریف پڑھی ہے میرے سامنے، جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، میں ترجمۃ الباب دے رہا ہوں بخاری شریف کا سارا، آمین بالجہر کی۔ ایک خاص جملہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بآواز بلند جہر کہنا، باب قائم ہوئے ہیں التامین الجہر بالتامین، امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا، اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے، ایک حدیث۔ میں دیگر کتابوں کی نہیں، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ یہ امام بخاری، صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھ لیں، باب نمبر 111، باب جہر الامام بالتامین، جہر الامام بالتامین، اور پھر آگے باب نمبر 113، اس میں ہے جہر المأمون بالتامین، امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ باب نمبر 111 ہے، اور باب نمبر 113 میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ لکھ لیے دونوں باب، اب آپ غور فرما لیں۔ باب جہر الامام بالتامین 111 نمبر باب۔ اب میں نے ترجمۃ الباب سنا رہا ہوں، پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا، اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت عطا کا قول کہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے، جب مسجد میں آمین کہتے تو اونچی آواز بلند ہوتی، قول بیان کیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کا قول بیان فرمایا، وہ صرف یہ کہ کسی کی آمین ترک نہ ہو جائے بس۔ حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ آمین ترک نہ کرتے۔ یہ ترجمۃ الباب کا مواد آ گیا۔ باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے، امام بخاری نے باندھا، اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری، حدیث ایک ہی لائے، صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے، اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے، مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کاش اچھا ہوتا، میں ائمہ حدیث کی پیروی میں عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو باب فی فضل التامین میں لاتے۔ اس حدیث کے مضمون میں الجہر بالتامین کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، اونچی آواز سے آمین پڑھنا اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، لہذا فضل التامین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی۔ یہ وہ طریقہ جہاں محدثین نے ترجمۃ الباب سے اختلاف کیا ہے، حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا، حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے۔ یہ پہلا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے۔ باب نمبر 113 جہر المأمون بالتامین، اگلا باب
مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. کیا بولیے؟ اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ, ایک ہی حدیث صرف. اور وہ کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو. جس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے بخشے جائیں گے. اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تو حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اچھا ہوتا کہ یہ حدیث بھی باب فی فضل التامین میں لائی جاتی اور جہر فی التامین کا باب قائم ہی نہ کیا جاتا اور فقہا پہ چھوڑ دیا جاتا وہ قرائن دیکھ کر کہ کون جہر ثابت ہوتا ہے یا صرف یہ درایت حدیث کا مسئلہ تھا, روایت میں تو ہے نہیں. آپ سمجھیں یہ ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے. یہ آپ کے سامنے ہیں ساری. ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں, ہم نہیں مانتے. امام اعظم کی روایات جو ہیں ان کا مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں, تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. امام اعظم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اعتراض کا جواز بھی بنتا. وہ تو امام بخاری سے 2 نسلیں پہلے وہ گزرے ہیں, ان کے پاس ان سے اعلیٰ سندیں ہیں, ان کی بات زیادہ معتبر ہے. وہ براہ راست یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تابعین سے سن کے روایت کرتے. تو امام بخاری تو 3 4 5 واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے. امام اعظم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمۃ الباب الگ قائم کر دیے جس سے فقہ حنفی وجود میں آئی ہے. یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں. اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا, چونکہ بڑوں کی بات ہے, اکابر کی بات ہے, ہم تو ادباً ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں, طالب علمانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں. ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا, آہستہ آواز سے فرمایا. جب یہ حدیث آئی, کیا حدیث سن لیں, ان وائل بن حجر, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی. فقال آمین, پھر حضور نے آمین فرمایا. وخفض بها صوتہ, جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی. امام ترمذی نے یہ حدیث روایت, میں نے عرض کیا یہ امام ہیں, کمال ہے الحمدللہ. حدیث کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا. یہ پہاڑ ہیں عدل کے, ایمان کے, تقویٰ کے, ثقافت کے, ایمانداری کے. اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھڑام گر جاتی. حدیث لی ہیں, فرق کہاں آیا؟ ابواب چونکہ ان کا اجتہاد فقہی تھا, اجتہاد ابواب اپنی فقہی اجتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیجتاً اس کے معنی مطالب مختلف ہو گئے. اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آہستہ آواز سے کہی. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ ھذا حدیث, یہ حدیث صحیح ہے. حدیث بھی صحیح, آمین کو آہستہ پڑھنے کی حدیث. تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا, ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں, اور جب صراحت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا
تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں۔ ترمذی شریف کا باب ہے کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی التأمین، آمین کہنے کے باب میں۔ اہل علم میں تھوڑا مسکرا تو پڑے نا، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ اس کا باب، اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے، الجہر بالتامین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیث خفض بہا صوتہ، آواز پست کی، تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمذی اس کے لیے اخفاء بالتامین کا باب قائم فرما دیتے، مگر وہ قائم نہیں فرمایا چونکہ مذہب فقہی اور رجحان کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب، عمومی باب بنا کہ آمین کے باب میں۔ اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی۔ یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا۔ بس میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں آخری حوالہ دے کر، ایک موضوع جو امام اعظم سے روایت کیوں نہ کی، اس کو انشاءاللہ کل صبح کے درس سے شروع کریں گے، کل سے، اور پھر بخاری شریف بدء الوحی کو باب شروع کر دیں گے۔ ایک حوالہ امام علامہ قاسمی کا قواعد التحدیث، وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے ان تمام چیزوں کو تلخیص تک آپ کی بات کو اینڈ کر سکیں وہ کرنا چاہتا تھا تکمیل کرنے کے لیے، کہ بات بنیادی یہ تھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ دو قسموں کے معاملات سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ ابواب، تراجم الابواب کے نام سے جو تراجم قائم ہوئے وہ مختلف عنوان سے تھے، وہ ان کا فقہی اجتہاد تھا، ان کا فقہی رجحان تھا، اور وہ باب ان عنوانات سے قائم نہیں فرمائے جو ان کے فقہی مذہب یا رجحان کے خلاف تھے، لہذا احادیث یا وہ نئی روایت کی جو اس باب کے مطابقت میں نہ تھی، یا اگر اس سے مخالف تھی تو انہی کو بھی اسی باب کے تحت درج کر دیا، جس کی وجہ سے الگ تفصیل نہ ہو سکی۔ اور ثانیاً یہ بات کہ حدیث جتنی کل درج ہوئی، سن لیں، کل صحاح ستہ میں بخاری شریف میں کل احادیث صحیحہ جو آئیں تکرار کے بغیر وہ 2513، اور بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تکرار کے کل احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف 4000 ہیں تعداد، ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ، بخاری شریف کی طرح، مگر تکرار کے ساتھ ہیں، مگر بولیے تکرار کے، ریپیٹیشن، اگر تکرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر بتکرار آئیں یا جو صحیح مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں، اور جو بخاری مسلم کے درمیان مکرر ہیں، کہ درمیان دونوں میں مشترک مکرر ہیں، اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں، ریپیٹڈ کاؤنٹ نہ کریں، تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر 4000 ہے۔ اور اسی اصول پر باقی 4 کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تکرار نکال دیں تو حذف تکرار کے ساتھ کل صحاح ستہ کی احادیث 10,000 ہیں۔ اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، کل صحاح ستہ کی احادیث کا عدد بغیر تکرار کے 10,000 ہے۔ اب ایک طرف یہ رکھا، یہ کہنا کہ صحاح ستہ سے دکھا دو، میں اگلی بات کر رہا ہوں، صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات، یہ شرط لگانا کہ صرف صحاح ستہ سے دکھاؤ، ارے کیوں؟ یہ کس اصول حدیث میں ہے؟ یہ کس محدث نے قید لگائی ہے؟ یہ آج دور جہالت کی بات ہے۔ کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی، کسی محدث نے نہ کہی، اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی، ائمہ اسماء و رجال نے کبھی یہ بات نہ کہی کہ صرف صحاح ستہ سے دکھاؤ۔ ارے صحاح ستہ کے اصحاب کے اساتذہ بھی تھے، وہ میں کل بتاؤں گا۔ امام بخاری کے 1080 شیوخ تھے، 1080 اساتذہ تھے، کیا وہ سارے ناقابل اعتبار تھے، غیر ثقہ تھے؟ اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور سند صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے؟ امام مسلم کے شیوخ تھے،
ترمذی کے شیوخ اور اساتذہ تھے، اگر انہوں نے نہیں لی، ان کے شیوخ نے لی، تو کیوں نہ لی جائے؟ دارقطنی کی سند اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ مصنف عبد الرزاق کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ دارمی کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ حاکم طبرانی کی اسناد اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ امام اعظم ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام احمد کی، شافعی کی، مالک کی اسناد صحیح ہوں شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائیں؟ یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف صحاح ستہ سے ہو، یہ شرط فقط علم اصول حدیث سے بے بہرا اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل صحاح ستہ میں تکرار کے بغیر صرف 10,000 احادیث ہیں، تو کیا آقا علیہ السلام سے صحیح احادیث 10,000 ثابت ہیں صرف؟ اور امام احمد بن حنبل جو یاد کرتے رہے اور 7 لاکھ احادیث کی تعداد بن گئی۔ اٹھائیے امام سیوطی کی کتاب تدریب الراوی، تدریب الراوی اصول حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں، امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں، 7 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی اور 40,000 تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور 4,000 حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تکرار کے، امام ابو الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں، یہ اصول حدیث کی علامہ قاسمی، امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد التحدیث، ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن صلاح میں بھی ہیں، تدریب الراوی میں بھی ہیں، نخبۃ الفکر کی شروح میں بھی ہیں، ابن حجر مکی کی شروع میں بھی ہیں، بے شمار کتب امام مناوی کی شروع میں ہیں۔ اصول حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا۔ وہ قول ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج۔ علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار طرق حدیث کی اوپر جاتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ قواعد التحدیث صفحہ 118، علامہ جمال الدین القاسمی، اور اس کو تو غیر مقلد لوگ اور اہل الحدیث اور سلفی لوگ اور دوسرے مسلک کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ان کو مقتدا مانتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا حوالہ چنا۔ وہ فرماتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ بخاری میں، اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احاطہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ 1,00,000 صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 اس کے علاوہ، تو فرماتے ہیں 3,00,000 امام بخاری نے حدیثیں یاد کی، تو جو 2,00,000 علاوہ یاد کی وہ سند کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی؟ امام بخاری اسناد کو سمجھے پرکھے بغیر حدیث کا متن یاد کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث متن سے نہیں، صرف اسناد کے ساتھ یاد ہے۔ تو اگر اسناد کو غیر صحیح دیکھا، غلط دیکھا امام بخاری نے، موضوع دیکھا، منقطع دیکھا، ناقابل اعتبار دیکھا، ناقابل ثقاہت دیکھا، تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ جس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی؟ جس کو یاد کیا ہے وہ سند صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر درج نہیں کیا، چونکہ اس کے لیے اس کتاب کا خاص ایک معیار مقرر کیا تھا، بس اس معیار والی لے لی، باقی چھوڑ دی تاکہ باقی ائمہ درج فرما دیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں 3,00,000 امام بخاری کو جو یاد ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، غلط۔ نمبر 2، آگے فرماتے ہیں اس قواعد التحدیث اصول حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ گئی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح احادیث کو صحیحین میں جمع کر دیا جائے،
انہوں نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں۔ آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منسوب کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے؟ یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں، نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی، کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے؟ تیسری بات، امام سخاوی فتح المغیث میں امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو ان کے معیار پر بھی پوری اترتی تھی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار صحت پر پوری اترتی تھی، امام سخاوی نے کہا کہ وہ ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم نے اپنی ان دو کتابوں میں درج نہیں کی طوالت کے خوف سے۔ اگر ان کو بھی درج کرتے تو یہ کتابیں اتنی بننے کی بجائے کئی جلدوں کی ضخیم مجلدات بن جاتی۔ لہذا جو ان بخاری مسلم کے معیار پر پوری تھی، اونچے درجے کی صحت کا درجہ رکھنے والی، وہ بھی درج نہیں کی طوالت کے خوف سے۔ یہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں اصول بیان فرمایا شیخین نے بھی اہتمام نہیں کیا تاکہ محدود کتاب بنے، بہت ضخامت میں نہ چلی جائے۔ یہ اہتمام پھر دار قطنی نے اپنے جز میں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، امام حاکم نے اہتمام کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرائط پر، اس لیے صحیح میں لکھا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری۔ امام حاکم لکھتے ہیں، ابن حبان لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، یہ شرط مسلم کے مطابق حدیث صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین، علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط غیرہما، ان دو کے علاوہ باقی شرائط صحت کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحت کی 7 قسمیں ہیں، حدیث صحیح کی 7 قسمیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ قول غلط ہے کہ صرف ان پر مدار کیا جائے، اور حتیٰ کہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے یہ حکم، یہ امام حاکم کا قول ہے، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، مستدرک جلد اول صفحہ 2 پر فرماتے ہیں امام بخاری اور مسلم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیث ہماری کتابوں میں نہ ہو وہ نہ لی جائے، امام حاکم نے کہا، لہذا یہ کہنا جہالت ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمَا وَلَا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، نہ دونوں نے یہ بات کہی بخاری اور مسلم نے، اور نہ دونوں میں سے کسی ایک نے ہی یہ کہا أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا خَرَّجَهُ هَذَا، کہ جو حدیث ہم نے تخریج نہیں کی اس کو قبول نہ کرنا وہ صحیح نہیں۔ فرمایا یہ تو تھوڑی سی لی ہیں، ان کے علاوہ ہزارہا اور لاکھوں احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ جب اس چیز کے اوپر ہم نے قاعدہ کام کر لیا تو پتہ چلا کہ امام بخاری کو، صحیح بخاری کو اس تناظر میں رکھتے ہوئے ایک کتاب حدیث کی کہ جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، حصر نہیں ہے، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں وہ اپنے اسناد کے اعتبار سے درجہ صحت میں سب کتب کی حدیث سے اعلیٰ ہے۔ یہ مقام ہے بخاری کا، ایمانداری اور عدل کے قائم اصول پر جو اس میں لے لی ہیں وہ درجہ صحت میں ان کے اسناد سب سے اونچے ہیں، اور پھر مسلم کے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں حدیث اسی معیار پر بھی اور اس معیار کے علاوہ بھی صحیح ہیں جو بخاری نے یا مسلم نے نہیں لی یا صحاح نے نہیں لی اور دیگر ائمہ حدیث نے لی، سو ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ خود یہ بخاری اور مسلم ان سے لیتے تھے، یہ کل ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ان سے لیتے تھے۔ تو آج کی گفتگو گویا اس دورہ صحیح بخاری کے مقدمہ پر اور افتتاحیہ پر ختم ہوئی۔ اس کا ایک سوال رہ گیا کہ امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں کی۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے شروع کریں گے، اور فوری بعد پھر بخاری شریف کا جو سبکن اور حدیثاً دورہ ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے،
اور ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے، اور روایت و درایت دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔